الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، انتہائی قابل قدر محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک آیت میں انسانی زندگی کے اوپر جو مختلف ادوار آتے ہیں، مختلف حالات سے جو انسان گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نقشہ بتلایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، جان لو یہ دنیاوی زندگی کھیل ہے، ولہو اور تماشا ہے، وتفاخر بینکم اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، ایک دوسرے پر غرور کرنا ہے، ایک دوسرے پر گھمنڈ کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال و اولاد میں زیادتی پر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں جب انسان پیدا ہوتا ہے، بالکل بچہ رہتا ہے، تو اس وقت اس کی زندگی کا مقصد اور اس کا پورا مطمع نظر یہ ہوتا ہے، کھیل رہتا ہے۔ جب بچہ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تب اسے تماشے کی فکر ہوتی ہے، اب وہ موبائل وغیرہ بھی چلانے لگتا اور چیزیں دیکھنے لگتا، تو کھیل تماشے سے بدل جاتا ہے۔ وزینت، پھر جب 17-18 سال کی عمر ہوتی ہے تو زینت اس کی طرف توجہ ہوتی کہ اچھا لباس ہو جائے، اچھا ہمارا کپڑا ہو جائے، ہم اچھا لگنے لگیں۔ یہ 17، 18، 19 سال کی عمر میں ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وزینت، پھر اور بڑا ہوتا ہے، 25 سال، 30 سال، 35 سال کی عمر ہو جاتی ہے، کہیں نوکری لگ جاتی، تو اس وقت یہ حرص ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں۔ ایک چیز اگر ہے، کوشش ہوتی ہے کہ دوسری چیز ہمارے پاس ہو جائے، ایک مکان ہے دوسرا مکان ہو جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور بڑا ہوتا ہے جب اس کے پوتے ہو جاتے ہیں، پوتیاں ہو جاتی ہیں، تو پھر طبیعت ہوتی ہے ہم اس کے حرص کی طرف، لالچ کی طرف کہ یہ مال اور زیادہ ہو جائے اور ہماری عمر لمبی ہو جائے۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کمثل غیث اعجب الکفار، اس بارش سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی، بارش کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی، جیسے بارش ہوتی ہے اور اس سے کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں، ہریالی چھا جاتی ہے۔ اعجب الکفار نباتہ، کاشتکار کو، کھیتی کرنے والے کو اپنا سبزہ بھانے لگتا ہے، اپنا سبزہ اچھا لگنے لگتا ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کھیتیاں زرد ہو جاتی ہیں۔ ثم یکون حطاما، پھر اسے چورا چورا کر دیا جاتا، کاٹ دیا جاتا۔ یہی حال انسانی زندگی کا ہے کہ ایک وقت آتا ہے یہ جوان ہو جاتا، پھر ایک وقت آتا ہے اس کے بڑھاپے کا، فتراہ مصفرا، اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ موت اسے پکڑ لیتی ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر وہ زندگی سے ہاتھ دھو لیتا ہے، چورا چورا ہو جاتا۔ اب دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے دو آپشن دیے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔
آخرت میں دو چیزیں، یا تو سخت عذاب اگر عمل اچھا نہیں، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اگر عمل اچھا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے، اللہ کی طرف سے خوشنودی کا اعلان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دنیاوی زندگی بس ایک تماشا ہے، ایک کھیل کود کا سامان ہے۔ اس کی حقیقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے دنیا میں جو سب سے آرام سے رہا ہو اسے کل قیامت میں لایا جائے گا، اور جہنم سے بس گزارا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کیسے رہے، وہ کہے گا پوری زندگی ہم کبھی آرام دیکھے نہیں۔ یہ حال ہے اس دنیاوی زندگی کا، یہ ہلکا سا جہنم کی دھمک سے پوری زندگی کا عیش ختم ہو جائے گا، پورا عیش بھول جائے گا، اور ایسے ہی نہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ وہ حال ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحشر الناس یوم القیامہ، لوگوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، حفاتن عراتن غرلن، ننگے بدن، ننگے پیر اور بن ختنے کے، جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے ویسے ہی اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ کما بدانا اول خلق نعید، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، تب تو بہت خراب لگے گا، بہت شرم آئے گی کہ مرد و عورت جمع ہوں گے، کسی کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عائشہ، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھے، سورج کا یہ عالم ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کو، یہ سورج 1 میل کے مقدار پر ہوگا، 1 میل کا مطلب تقریباً 1.5 کلومیٹر، 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر سورج ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کے قدم تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے ناک تک پسینہ ہوگا، اور کسی کے سینے تک ہوگا۔ وہ عالم ہوگا۔ پھر اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، جنتیوں کو جنت میں کر دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جہنمی لوگ جب عذاب سے پریشان ہو جائیں گے تو موت موت کو پکاریں گے، کہیں گے وہ لوگ یا مالک، اے جہنم کے داروغہ، اے مالک، لیقضی علینا رب، اپنے رب سے درخواست کرو ہمارے اوپر فیصلہ کر دے، موت آ جائے۔ قال انکم ماکثون، فرمائے گا اللہ ٹھہرے رہو یہیں پر۔ پھر یہ ہوگا کہ ایک بھیڑ لایا جائے گا جنت اور جہنم کے بیچ میں، ایک دمبا لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ جنتیوں سے کہا جائے گا کہ موت ذبح کر دیا گیا، رہو ہمیشہ، کبھی مرنا نہیں ہے۔ جنتی لوگ خوش ہو جائیں گے، اب کبھی موت نہیں آئے گی، اور جہنمی جب دیکھیں گے اب تو اس سے پہلے ہم موت موت پکار رہے تھے، اب تو موت ذبح ہو گئی، تو کہا جاتا ان کے غم کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، اس قدر غمگین ہوں گے، ایسے پریشان حال ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں ملے، حساب آسان ہو، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کا اعمال نامہ وہاں دائیں ہاتھ میں مل گیا اس سے بہت جلد حساب آسان لیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان حساب یہ ہوگا
کہ اگر اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا تو آسان حساب یہ ہوگا، بس پیش ہی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے سامنے سے سرسری گزار دیا جائے گا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے پاس سے گزارا جائے گا۔ وَإِن كُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پھر سرسری طور پہ گزار دیا جائے گا۔ پوچھے گا اللہ تعالیٰ، عقائد ٹھیک تھے، کچھ عمل کیے تھے اور یہ چیزیں کیے تھے تم، اس کو اللہ تعالیٰ گزار دے گا۔ اور جس کے بارے میں جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں مل گیا تو پھر اس کا حساب انتہائی سخت ہوگا۔ من نوقش فی الحساب عذب، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے حساب میں مناقشہ ہوا، جس کے حساب میں کچھ پوچھ گچھ ہو گئی، یہ کام کیوں کیے تھے، تو عذاب میں پھنس جائے گا۔ کن کا حساب آسان ہوگا؟ تو حدیث سے اور قرآن کی سے یہ معلوم ہوتا ہے، آسان حساب ان لوگوں کا ہوگا جو اپنی حد تک نیک عمل کرتے تھے اور بشری تقاضے کی وجہ سے، انسان ہونے کی وجہ سے ان سے گناہ بھی ہو جایا کرتے تھے، وہ گناہ پر برقرار نہیں رہتے، توبہ کر لیا کرتے تھے، تو ان کا حساب آسان ہوگا، بس اللہ تعالیٰ کے سامنے سے گزار دیا جائے گا۔ اس میں بھی کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی تعداد 70,000 ہے، 70,000 کو بغیر حساب و کتاب کے جنت گزار دیا جائے گا، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی کہ 70 لوگوں کو بن حساب کتاب کے گزار دیا جائے گا، اور اس 70 میں بھی ایک کے پیچھے 70,000، ہر ایک کے پیچھے 70,000، تو عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے میں بھی ان میں ہو جاؤں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عکاشہ تم انہی میں ہو۔ یہ دیکھ کر کے دوسرے صحابی کہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبقت بہا عکاشہ، عکاشہ آگے بڑھ گئے، وہ سبقت لے گئے۔ تو ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان 70,000 لوگوں میں ہمیں بھی کر دے، اور اگر ان میں نہ تو کم سے کم آسان حساب ہمارا ہو، بس اللہ تعالیٰ کے سامنے سے پیشی ہو جائے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، اللہ کے سامنے سے پیشی ہو جائے گی، اس قدر خوش ہوگا وہ کہ اپنے گھر والوں کے پاس آئے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کے پاس مسرورا، خوش ہو کر کے۔ اور آگے دوسرے لوگوں کا منظر بتلایا گیا، انشاءاللہ اگلے